بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ممتاز۔ آج اپنے پروگرام میں جس شخصیت کے بارے میں تعارف کرانے جا رہا ہوں جن کا جنوبی پنجاب میں انسانی حقوق کے حوالے سے بے پناہ خدمات ہیں، ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب جو صدر ہیں الائٹ ہیومن رائٹ کمیشن کے اور میڈیکل شعبے سے وابستہ ہیں، اپنا پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں۔ آئے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، الائٹ ہیومن رائٹ کمیشن کی بنیاد کب رکھی اور اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ 2016 میں چولستان کے ایک ٹوبے کے اوپر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، تو میں کچھ میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ کافی زیادہ ایشوز تھے صحت کے حوالے سے۔ سردیاں تھیں، چیسٹ انفیکشن اور ٹی بی سے بہت زیادہ ایکسپائریز ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمیں فیل ہوا کہ یہ جو لائف ہے یا یہ جو زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ خیر ہم نے وہاں پہ میڈیکل سروسز کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب وہاں سے فگرز اکٹھے کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سروسز نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی این جی او نے یہاں پہ آ کے میڈیکل کے حوالے سے سروسز دی ہیں۔ پھر ہم نے وہیں بیٹھ کے الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک منشور ترتیب دیا۔ اس وقت میڈیکل کے حوالے سے میرے جو قریبی دوست تھے، اکرام الحق تھے، اس کے ساتھ مہتاب مصطفیٰ تھے، علی بھائی تھے، میں تھا، اور چند دیگر فیلڈ سے ریلیٹڈ دوست وہ ساتھ تھے۔ تو ہم نے وہاں پہ منشور ترتیب دیا، اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انسانی حقوق کی بیسک خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں وہاں پہ، ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دن ہم نے الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کی بنیاد رکھی۔ 24 اکتوبر 2016 میں ہم نے اس کا منشور فائنل کیا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ الائٹ کی بنیاد رکھنے کے بعد لوگوں کا رسپانس کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جہاں تک میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو دوست جن کو میرا خیال تھا کہ اس کار خیر میں وہ میرا ساتھ دیں گے، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ مجھے جو آؤٹ اسٹیشن کے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میرے قریبی دوستوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ اس سے آپ کو فائنینشیل ایشوز ہوں گے، ملکی حالات نہیں ٹھیک، یا آپ کا بزنس ڈسٹرب ہوگا، اور کچھ لوگوں نے فیل کیا کہ شاید کچھ پولیٹیکل معاملات ہوں گے اس میں۔ تو الحمدللہ ہم نے کسی بھی بات پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کیا، ہم نے الائٹ کو رن کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ آج ہم نے بڑی تعداد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہتر ہو گیا آپ ہمارے ناظرین کو الائٹ کے منشور کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو حالات ہیں یہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن کے بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے الائٹ کو ملٹیپل ایشوز کے حوالے سے ہم نے اس کا منشور ترتیب دیا ہے، جس میں سوشل ویلفیئر ہے، جس میں ہم نے میڈیکل کو ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی جو بنیادی وائلیشن ہے ان میں بچوں کے حوالے سے ہے، جو ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس، عورتوں پہ تشدد ہے، اس کے علاوہ جبری مشقت کو ہم نے، اور منشیات کے حوالے سے جو ہمارے بہت بڑی تعداد میں کچے کے علاقے میں جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس کا منشور ترتیب دیا، اور اس کو ہم نے بنیادی طور پہ الائٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اس میں میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان کو میڈیکل ونگ میں ایڈجسٹ کیا ہے، جو ہمارے انجمن تاجران کے حوالے سے دوست ہیں ان کو ہم نے سوشل ویلفیئر میں ایڈ کیا ہے، اور جو دوست لاء کے حوالے سے ہیں اور مختلف محکموں سے ریٹائر ہوئے ہیں ان کو ہم نے میڈیکل ایڈ ونگ میں ایڈ کیا ہے۔ جس طرح کا ہمارے پاس ایشو آتا ہے ہم پھر اسی ونگ کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں آیا کہ بغیر فنڈ کے کوئی تنظیم نہیں چل سکتی، آپ تنظیم کو چلانے کے حوالے سے کس طرح فنڈ کو اکٹھا کرتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ کسی بھی تنظیم کو رن کرنے کے لیے فنڈ ضروری ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک جب سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہم نے کبھی کچھ گول لے کے چندہ مانگنے نہیں گئے۔
اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست الائٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو سروسز دے رہے ہیں. ہم کوئی بھی پروجیکٹ جب پلان کرتے ہیں تو ہم تمام دوستوں میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کے جو فنڈز ہیں وہ ہماری تنظیم کے اپنے عہدیدار ہی اس کو جنریٹ کر لیتے ہیں. میڈیکل کیمپ ہو, لیگل کے حوالے سے ہمارے جو ایشوز آتے ہیں, وکلا کو یا جو متاثرہ فریق ہے اس کی مدد کرنی ہو, راشن کے حوالے سے ہم نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو, میڈیسن کے حوالے سے, تو الحمدللہ ہمارے عہدیدار ہی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہم آپس میں ہی فنڈز اکٹھے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ الائٹ کن کن شعبہ جات میں کام کرتی ہے اور سرکاری محکموں کا الائٹ کے حوالے سے کیا تعاون ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بہت شکریہ. الائٹ دوسری تنظیموں سے بالکل ہٹ کے ہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ملٹیپل بنایا, یعنی کہ مختلف شعبہ جات جو خاص کر جیسے کہ سوشل ویلفیئر ہے, ایک پارٹ ہم اس کا رکھا ہے ہم نے کہ اس میں ہم نے اگر کسی غریب فیملی کی مدد کرنی ہے کسی بھی حوالے سے, وہ ہے ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے تو میڈیکل ونگ ہمارا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کوئی گھریلو لڑائی جھگڑے یا خاندانی تنازعات ہوتے ہیں تو ہمارا سوشل ویلفیئر ایڈ جو ونگ ہے وہ بھی اس میں پراپر تھرو آؤٹ ان کی تنازع کو سالو کرنے میں اپنے کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وائلیشنز آتی ہیں ہماری جنوبی پنجاب کے اندر, تشدد کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, بچوں کے رائٹس کے حوالے سے بڑے ہوتے ہیں, فیمیلز کے رائٹس کے حوالے سے بڑے ایشوز آتے ہیں, تو ہمارا جو لیگل ایڈ ونگ ہے اس میں ہمارے وکلا حضرات عدالت کے اندر ان کو پراپر قانونی معاونت دیتے ہیں. ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ ان کو تھانہ جات میں یا لا فورسز میں ان کی پراپر سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ جو سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے جو بڑے ایشوز آ رہے ہیں تو اس میں آئی ٹی کو سمجھنے والے دوست اب یہ پراپر ہم کیسز جو ہے نا وہ ایف آئی اے کو فارورڈ کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایف آئی اے میں کیس فارورڈ کرنا نہیں آتا اور کوئی معاونت کرنے والے لوگ بھی اس حوالے سے نہیں ہیں. لائٹ کی جو آپ کی تنظیم ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کی کچھ سالانہ کارکردگی کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ 2021 چل رہے ہیں اور 2020 میں کیا سالانہ کارکردگی تھی آپ کی تنظیم کے حوالے سے؟ کوئی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے 2020 جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ بہت مشکل سال تھا ہر حوالے سے. کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات تھی لوگوں کو, اور خاص کر کرونا کے کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑے ایشوز تھے. یہ میرا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب میں یہ واحد تنظیم الائٹ ہی تھی کہ ہم نے اس پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہم نے کرونا کی اویئرنیس کا بہت بڑا پروگرام لانچ کیا, خاص کر ڈسٹرکٹ رحیم یار میں. ہم دکانداروں کے پاس گئے, ہم نے وہاں پہ فری سینیٹائزر دیے, ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی, بریفنگ دی, اس کے ساتھ ہم نے پمفلٹ دیے, ہم نے ماسک دیے اور گلوز تک ہم نے ان کو فری پرووائڈ کیا کہ اگر آپ سیف ہیں تو تبھی آپ اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں. تقریباً میرا خیال ہے کہ 1000 سے زائد جگہوں پہ ہم نے یہ فیسلٹیز دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لوگ بے روزگار تھے ہم نے ان کو راشن کا بندوبست کیا. ہم ان کے گھر گھر جا کے راشن دیتے رہے, اور جو غریب لوگ تھے جو میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہمارے میڈیکل ونگ نے ان تک میڈیسن بھی پہنچائی ہے, اللہ کا شکر ہے. کچھ میڈیکل کیمپ بھی ہم نے کنڈکٹ کیے تھے کہ کئی جگہ پہ صورتحال بہت ٹائٹ تھی, میڈیکل کے حوالے سے سروسز بہت اچھی نہیں تھی, تو ہم نے میڈیکل کیمپ کنڈکٹ کیے اور 2000 پلس ہم نے پیشنٹس کو فری میڈیسن پرووائڈ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرم کپڑے, جو ریسنٹ میں سردیاں گزری ہیں, ہم نے گرم کپڑے اس میں ڈسٹریبیوٹ کیے. بچوں کے کپڑے ہم نے جو سمپلی یوز ہوتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تاکہ کرونا کے حوالے سے جتنی مدد ہو سکے وہ ہم کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لا کے حوالے سے ایشوز تھے اس میں ہمارے وکلا حضرات نے, ہمارے جو لیگل کے دوست ہیں وہ 300 پلس ہمارے پاس کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہوئے, اور الحمدللہ بہت سارے کیسز کو ہم نے آفس میں ہی سیٹل آؤٹ کیا کہ ان کی صلح کروا دی. کئی کیسز تو ایسے تھے کہ 10-10 سال سے مقدمے بازی ہو رہی تھی, تو الحمدللہ ہم نے چند نشستوں میں ان کے آپس میں صلح کروا دی.
ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنظیم کو مزید فعال کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ الحمدللہ جب ہم نے 2016 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس چند ایک دوست تھے، لیکن پھر ایسا ایسا مزید دوست ایڈ ہوتے گئے اور ہمارے ونگز بھی پہلے سے زیادہ فعال ہوتے گئے. اب ہماری جو نیکسٹ پلاننگ ہے اس کو پورے ڈسٹرکٹ میں پوری طرح سے تحصیل اور یونین کونسل لیول تک فعال کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ ہمیں اپروچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے قابل دوست جو مختلف فیلڈ سے ہیں یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی اور ذات اور فرقہ وارانہ چیزوں سے ہٹ کے خدمت کرنی چاہیے، ان کے لیے الائٹ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے. میں ان سب دوستوں کو، وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ ساؤتھ پنجاب کی جو محرومیاں ہیں وہ ہم نے ہی ختم کرنی ہیں. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی. آپ کس زبان سے ہیں، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، ہم بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں. اور جو درد دل رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے میرا پیغام بھی ہے، دعوت بھی ہے کہ وہ جب یہاں ہمیں جوائن کریں گے تو جو خدمت کے صحیح معنی ہیں انشاءاللہ وہ اس کو ضرور پائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی یہ ناظرین تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہیر احمد ساحل، الائٹ ہیومن رائٹس کے صدر ہیں، جو ہمیں اپنی تنظیم کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فی الحال مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.